الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعے سے استقبال رمضان کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے درود شریف کے حوالے سے کچھ گفتگو کی کہ درود پاک کتنی افضل عبادت ہے اور اس کا لفظی اور معنوی اور اصطلاحی جو معانی ہے، جو تعریف ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور میں نے آپ کو بتلایا کہ درود شریف اصل میں امتی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانے والا وہ کانٹیکٹ نمبر ہے، وہ رابطہ نمبر ہے. جیسے ہم آج کسی کو کال ملانے کے لیے نمبر ملاتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک امتی کو اپنے نبی کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے جو نمبر دیا ہے وہ درود پاک ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے قریب آ کر درود پڑھتا ہے میں خود اس کا جواب دیتا، اور جو کوئی انسان درود سے دور سے جہاں سے مرضی جتنی مرضی دور سے درود پڑھتا ہے تو وہ بھی درود میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جواب دیتے ہیں. اور جو درود پہنچایا جاتا ہے، جو انسان درود پڑھتا ہے، فرشتے اس کا جا کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر تمام فضیلتیں چھوڑ بھی دی جائیں، درود پاک کی ایک یہی فضیلت ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارا نام نامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتلایا کہ درود پاک وہ عبادت ہے
کہ جس کے لیے کوئی نہ وقت خاص ہے نہ کوئی جگہ خاص ہے. دیگر عبادات کے لیے اگر ہم نماز کو ہی دیکھ لیں جگہ بھی خاص ہے, وقت بھی خاص ہے, اس کے علاوہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن میرے بھائیوں, درود پاک وہ عبادت ہے جس کو جب چاہیں جتنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اور تیسری میں نے اس کی خصوصیت جو بتلائی وہ یہ کہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں اللہ رب العزت کسی نہ کسی وجہ سے ان کو رد فرما سکتے ہیں. کسی قصور کی بنا پر یا ریاکاری کے لیے انسان نے کوئی کام کیا, اللہ رب العزت اسے رد فرما دیں گے. لیکن درود پاک وہ عبادت ہے جو ہر حال میں ہی میرے بھائیوں قبول ہے, اس میں رد کی گنجائش ہی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتلایا, وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ریاکاری کے لیے بھی درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرما لیتے ہیں. یہ میرے بھائیوں صرف اور صرف ایک درود پاک کی خصوصیت ہے جو ہر حالت میں میرے بھائیوں قبول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک یہ ایک واحد عبادت ہے جس کو اللہ رب العزت نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ ترغیبی انداز میں حکم دیا اور فرمایا کہ میں خود درود پڑھ رہا ہوں اور ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں. ایمان والو, آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں. یہ ایک واحد عبادت ہے جس کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا ہے. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے, بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے, تو ہم اس سے ہماری ایک ساتھ بھی ایک گھڑی بھی ضائع نہ جائے. کچھ نہیں کر سکتے, ہماری زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہماری ایک سانس بھی جو ہے رمضان المبارک کی ضائع نہ جائے. میرے بھائیوں, رمضان المبارک جو مہینہ ہے اصل میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مومنوں کے لیے سیل کا مہینہ ہے. سیزن آتے ہیں ان میں سیل لگتی ہے, دکانوں پہ آپ دیکھتے ہیں جا کے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے, جی سیل لگی ہوئی ہے. میرے بھائیوں, یہ مومنین کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک جو ہے نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے فضائل میں یہ بات ہے کہ اس میں نوافل کا جو درجہ ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. اگر ہم نفل عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا جو ثواب ہے بڑھا چڑھا کر فرائض کے برابر اللہ رب العزت اس کا جو ہے اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اصل میں یہ ابر رحمت ہے. رحمت کی بارش جب کسی علاقے میں برستی ہے تو وہ علاقہ ایک مرتبہ تر و تازہ ہو جاتا ہے, اس میں نکھار آ جاتا ہے, ہر طرف جو ہے ہریالی دیکھنے کو ملتی ہے. درخت جو سوکھے ہوتے ہیں وہ بھی سرسبز و شاداب ہمیں نظر آنے لگتے ہیں. میرے بھائیوں, اسی طرح یہ بھی مومنین کے لیے ابر رحمت کی مثال رکھتا ہے رمضان المبارک, کہ ہر انسان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. ہر انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں مصروف ہوتا ہے. ہر انسان قرآن پاک کی کسی نہ کسی درجے میں تلاوت کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. یہ تمام کی تمام بہاریں جو ہیں میرے بھائیوں, یہ رمضان المبارک کی نسبت سے ہی ہمیں نصیب ہوتی ہیں. مسجدیں ہمیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. میرے بھائیوں, سب سے بڑی دولت جو اللہ رب العزت نے ایک مومن کو جو دی ہے وہ میرے بھائیوں ایمان کی دولت ہے. اس سیل سے بھی وہی انسان پیدا اٹھا سکتا ہے جس کے پاس ایمان کامل ہوتا ہے. ایمان کی کیفیت کے درجے ہوتے ہیں میرے بھائی. انبیاء علیہ والسلام کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے, اور اسی طرح فرشتوں کا ایمان ہے وہ ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے, کیفیت جو ہے اس کی. لیکن جو مومنین کے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے وہ کبھی اوپر چلی جاتی ہے, کبھی نیچے آ جاتی ہے. یہ ایک عام مومن کی جو ہے مثال دی جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ ذکر کرتے رہیں, ذکر کی مفاہل میں مجلسوں میں بیٹھتے رہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ مذاکرہ جو ہے, جو ذکر ہے, مومنین کو فائدہ دیتا ہے.
فائدہ کیا دیتا ہے؟ جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ذکر کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس سے آپ کے ایمان کی کیفیت جو ہے میرے بھائیوں اوپر چلی جائے گی۔ تو یہ میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی طرف سے دولت ہے، اس کو ہم خود بڑھا سکتے ہیں۔ انسان اس سیل سے، جو میں نے آپ کو عرض کی، اس سیل سے وہی انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس جس درجے کا، جس لیول کا ایمان ہوگا۔ اگر ہم خود آپس میں اللہ کے تذکرے کرتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارا آپس میں بیٹھنا ہی جو ہے ایمان کی محفل بن جائے گا، اور ہمارا جو ہے ایمان کا لیول خود بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جس درجے کا لیول ہوگا اسی درجے کی اللہ رب العزت کی طرف سے عبادت کی توفیق حاصل ہوگی۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، آپ کا خود دل کرے گا عبادت کرنے کو، آگے بڑھنے کو عبادت کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کیفیت ایمان جو ہے وہ اوپر جا چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل کر رہا ہے عبادت کرنے کو۔ تو میرے بھائیوں، ایک واقعہ آتا ہے، ایک غلام اور اس کا آقا سفر کر رہے تھے، رستے میں نماز کا وقت ہوتا ہے، غلام کہتا ہے مجھے نماز کے لیے جانا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نے نماز ادا کرنی ہے، مجھے اجازت دیجیے میں مسجد میں جا کر نماز ادا کر لوں۔ چنانچہ مالک جو ہے اسے اجازت دے دیتا ہے، وہ نماز کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے۔ وہاں کچھ دیر ہو جاتی ہے، مالک جو ہوتا ہے باہر سے آواز دیتا ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو باہر نہیں آنے دے رہی؟ آگے سے غلام کا جو جواب ہے میرے بھائیوں، وہ تاریخی جواب ہے اور ہمارے لیے نصیحت کی چیز ہے۔ غلام جواب دیتا ہے جو چیز آپ کو اندر نہیں آنے دے رہی وہی چیز مجھے باہر نہیں آنے دے رہی۔ یہ ہے میرے بھائیوں اصل میں توفیق۔ جسے اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں اسے ہی اللہ رب العزت اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں رمضان المبارک جو مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان ہے۔ ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، کہیں مہمان ناراض نہ ہو جائے، یہاں سے خوش ہو کر جائے۔ اور اسی طرح کسی جاننے والے کا، کسی عزیز کا مہمان ہمارے پاس آ جائے، اس کا ہم اور زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے۔ ہم جتنی اس کی قدر کریں گے اللہ رب العزت اتنا ہی ہم سے خوش ہوں گے، اور صرف خوش نہیں ہوں گے، خوش ہو کر جو اللہ رب العزت جو اعزاز و انعام سے نوازیں گے، ہم اس بات تک پہنچ ہی نہیں سکتے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت نے ایک اصول قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اکثر میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ رب العزت کی نعمت کا جب شکر ادا کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا شکر یہ ہے کہ اس کا ہم زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں کہ اس میں ایک گھڑی بھی ایسی نہ گزرے جو ہماری عبادت کے بغیر گزر جائے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں دیگر نیکیاں کرنے کی، اور زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کی قدر کریں گے۔ جب ہم قدر کریں گے، یہ اللہ رب العزت کا قانون اور فلسفہ ہے، جب انسان قدر کرتا ہے اللہ رب العزت نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں رمضان المبارک کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے اور سب سے بڑی جو عبادت ہے، اللہ رب العزت نے وہ روزے کی عبادت رکھی ہے۔ روزے کا لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، لیکن شریعت مطہرہ میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں روزے کا جو ترجمہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکنا اور اس کے ساتھ ساتھ نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ ہے اصل میں روزہ۔ اور اس روزے کو ہم مضبوط سے مضبوط تر کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ دیگر جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی لایانی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں
اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے چلے جائیں تو یہ ہماری روزہ جو ہے اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ روزے کی مثال ایک ڈھال کسی دی جاتی ہے، ایک ڈھال تو ہے لیکن اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ دیگر اعمال ہیں۔ لیکن اصل چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ روزہ ہے۔ روزہ میرے بھائیوں ایک ایسی منفرد عبادت ہے کہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں کسی نہ کسی درجے کا ریاکاری آ جاتی ہے، اس میں شبہ ہوتا ہے ریاکاری کا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ شبہ آ سکتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو بہت بڑا نمازی ہے۔ ہم حج کر رہے ہیں، یہ شبہ آ سکتا ہے دل کے اندر کہ لوگ ہمیں سمجھیں گے یہ تو بہت حاجی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، جتنی مرضی انسان چھپ کے زکوٰۃ دے لے، لیکن جس انسان کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اسے تو پتہ چل رہا ہے یہ آدمی مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے یا کچھ دے رہا ہے، تو دل کے اندر ریاکاری کا شبہ یہاں پہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس انسان کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے اس کی جزا بھی ایسی ہی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کی جزا اللہ رب العزت نے جو ہے میرے بھائیوں جنت رکھی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اعمال صالحہ کرے گا ایمان کے بعد تو اس کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں روزے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ صرف اور صرف انفرادیت میرے بھائیوں روزے کو حاصل ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز کا خیال رہے، پچھلے دنوں میرے سے کسی نے سوال کیا کہ روزہ رکھ کر ہم عبادت نہیں کر سکتے، ہم قرآن پاک کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے، ہم زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، ہم جو ہے نماز مکمل طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، ہم سے کمزوری ہو جاتی ہے، تراویح نہیں ادا ہو سکتی ہم سے، اس لیے ہم جو ہے کبھی کبھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ اپنے دلوں سے غلط فہمی بالکل نکال دینی چاہیے۔ اصل میں سب سے بڑی عبادت میں نے آپ کو بتلایا وہ روزے کی عبادت ہے رمضان المبارک کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، اور عبادت کا سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ فرضیت ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں واجبات آتے ہیں، نوافل آتے ہیں، سنتیں آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا درجہ میرے بھائیوں بعد میں ہے۔ سب سے پہلا درجہ فرض کا درجہ ہے۔ فرض کو چھوڑنے پر مواخذہ ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ باقی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، زیادہ سے زیادہ تسبیحات کرنا، یہ تمام کی تمام عبادتیں میرے بھائیوں اس کے لوازمات ہیں، چھوڑنا نہیں ان کو بھی۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم فرض کو نہیں ترک کر سکتے۔ اگر کوئی انسان اتنا کمزور ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اس سے تلاوت نہیں ہو پا رہی تو میرے بھائیوں وہ کم سے کم تلاوت کر لے لیکن روزے کو نہ چھوڑے۔ تو اپنے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا لینی چاہیے کہ فرض کو ہم جو ہے سنتوں کے لیے یا مستحبات کے لیے فرض کو ترک نہیں کر سکتے۔ تو رمضان المبارک کے اندر اس چیز کا عہد کریں کہ کوئی شرعی عذر ہو جائے، انسان اس قدر بیمار ہو جاتا ہے، اگر ڈاکٹر اسے کہتے ہیں آپ روزہ رکھیں گے تو اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے، اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ عام حالت کے اندر روزہ چھوڑنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ میرے بھائیوں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے رمضان اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک ان دونوں کا کیا تعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔